ہمارا مقصد بہت بڑا ہے، تحریک کا مقصد بہت بڑا ہے، وہ ہے کہ پوری دنیا پر رسول اللہ کے دین کا بلندہ کرنا ہے۔ تو ہم نے بھی بڑے بڑے بدلے لینے ہیں، لینے کو نہیں لینا، آپ کے وہاں ابھی ہم نے بڑے بڑے بدلے لینے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بدلہ میں صرف آپ کو بتا کر جا رہا ہوں، آپ نے یہ سوچ رکھنا ہے اور حضور کے اس کو دماغ میں بھی رکھنا ہے اور دل میں بھی رکھنا ہے، تو آپ نے اس دل درد کے ساتھ رسول اللہ کے دین کا کام کرنا ہے اور حضور کے دین کو تخت پر لے کر آنا ہے۔ وہ کون سا بدلہ لینا ہے بتاؤں آپ کو؟ جب بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ ہوا نا، تو ایک صلیبی جنرل نے جا کر صلاح الدین ایوبی کی قبر پر ٹھوکر مار کے پتہ کیا کہا تھا کہ میں آپ سب سے مخاطب ہوں، سب سے، جہاں تک آواز جا رہی ہے اس درد کو دل میں رکھنا ہے، ہم نے ابھی بدلہ لینا ہے، اور یہ پہلا بدلہ ہے، اور بہت بدلے ہیں جو ہم نے لینے ہیں اور چکانا ہے۔ ان میں سے یہ پہلا بدلہ ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی کے جا کر اس نے قبر پر صلیبی جنرل نے ٹھوکر ماری تھی، اور پتہ ہے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اذنا یا صلاح الدین، اس نے کہا صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو، ہم تو دوبارہ آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ میں بابا جی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، وہ وقت آنے والا ہے جب ہمارا RPG آئے گا اور ہم اس کو کہیں گے کہ اس صلیبی جنرل کی قبر کو ڈھونڈو، اور ڈھونڈ کر جا کر ٹھوکر مار کر دور سے ایسے کر اسے کہو کہ محمد عربی کا غلام آ گئے۔ بدلہ لینا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں رسول اللہ کا دین آ کر رہے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ طاقتیں، قرآن میں ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتا ہے کسی کا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ اور پاکستان میں اب حضور کا دین آ کر رہے گا۔ ہم نے بھی کشمیر بھی آزاد کروانا ہے، ہم نے برما بھی آزاد کروانا ہے، ہم نے شام بھی آزاد کروانا ہے، ہم نے بوسنیا کی بھی بات کرنی ہے، ہم نے چیچنیا کی بھی بات کرنی ہے، اور ہم نے فلسطین کی بھی بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ آپ کی آواز ہندی ہے بھائی، کرنا ہے بدلہ لینا ہے نہیں لینا؟ تو کیا منظر ہوگا؟ تو میں نے اقبال سے پوچھا، میں کہا اقبال ان موقعوں کو بتاؤ، یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ یاد دلیری کس بات سے آتی ہے؟ تو علامہ اقبال کہتا دل سے عشق و توانا امی شود، خاک ہمدو سے سریا امی شود۔ اقبال کہتا بندہ دنیا میں دلیر ہی کا ہوگا جو دل میں رسول اللہ کی محبت ہو۔ دنیا نے دیکھا، پھر دنیا نے دیکھا ایک بابا جی اٹھے، ساری دنیا دیکھا، تو پھر پیر نے کالم شاہ صاحب بولے، فرمانے عشق رضا کا ذوق والا، عشق رضا کا جس شکل آسر جان نائی، ہر ایک اس کو بھی تکلیف کرو کرو۔ تو میں کہا پیر توڑی قیامت تک رہنی کو بدیا رہنا انشاءاللہ۔ تو حضور نے غلامہ نے اس طرح آکے بابا جی السلام پیش کر دے رہنا ہے۔ وہ چلا گیا نا، وہ چلا گیا نا، جنہا کہنا دی حافظ کو کہا، چلا گیا نا، یہ فانی ہے یہ ارباب طرف کی کرسی، قائم دان ہے فقط رب کی کرسی، جسٹس ہو وزیر اعظم کے صدر، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی۔ آئیے تو چلا گیا نا، تو میں تو ہونا نے کہا کاش کہ تو نے قلم رسول اللہ کی عزت کے لیے چلایا ہوگا، کاش کہ تو نے کرسی رسول اللہ کی عزت کے لیے قربان کی ہوتی، تو آج تجھے یہاں کھڑے ہو کر اپنے سر پر بٹھا دیا، کاش کہ تو نے کیا ہوتا۔ اب جناب پھر ہے، کیوں پھر رہا ہے؟ کیوں تجھے کلامتیں پڑھ رہی ہے؟ تو کیوں ٹھوکرے کھا رہا ہے؟ یا اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے لیے پیغام ہے، ایسے ہی تم نے مر جانا ہے، مٹ جانا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ قیامت تک تمہارا نام رہے تو صلاح الدین ایوبی کی صف میں آ کر کھڑے ہو جاؤ، آ کر خالد بن ولید کی صف میں آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ قیامت تک تمہارا نام رہے، تو میں کہا اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری ذلت رہے تو پھر یہی اعلیٰ حضرت میں تھوڑی گل کی، اعلیٰ فرماتا جو حضور کے در سے دور ہوا تو پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ آج ہم حضور کے غلام دن رات حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں، یہ ایسے بات نہیں کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں یہ اصول بتا دیا، جب حضور کے ساتھ ہجرت والی رات جا رہے تھے تو کبھی صدیق اکبر آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، تو حضور نے فرمایا صدیق ایوی کو چلنا نام نہ دے، کدے کے جانا، کدے پیچھے آنا، کدے دائیں کدے بائیں۔ تو صدیق اکبر نے پتہ کیا عرض کی، آج بھی ہم
حضور کی عزت کا مسئلہ آ جائے تو اپنے آپ کو نہیں دیکھنا, میری طرح سنت ادا کرتے ہوئے حضور کے ہر طرف کھڑے ہو کر حضور کی عزت پر پہرا دو. کیا کہا حضور نے فرمایا صدیق ہے بھی کوئی چلن میں انداز ہے, کیا یا رسول اللہ جب میرے دل میں خیال آتا ہے نا کہ دشمن آگے سے آ جائے گا تو میں آگے بھاگ کر جاتا ہوں کہ صدیق جو آپ کی عزت کے لیے قربان ہونے کے لیے. کبھی رسول اللہ میرے دل میں خیال آتا ہے نا کہ پیچھے سے کوئی دشمن آ جائے گا تو میں پیچھے بھاگ کر جاتا ہوں کہ صدیق جو حاضر ہے. جب حضور میرے دل میں خیال آتا ہے نا کیونکہ دائیں سے آ جائے گا بائیں سے تو میں جا کر اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میں جو صدیق آپ کی عزت پر قربان ہونے کے لیے. یہ صحابہ نے یہ امت کو درس دیا کہ جب حضور کی عزت کی باری آ جائے تو اپنے آپ کو نہیں دیکھنا, رسول اللہ کی عزت کے لیے میدان میں آ جانا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ اب جب آپ لوگوں کو میں نے ایک بدلہ بتا دیا ہے تو بدلہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی اس صلاح الدین ایوبی کو جو صلیبی نے ٹھوکر مار کر کہا تھا ہم نے ابھی اس کا بدلہ لینا ہے. لینا ہے کہ نہیں لینا؟ آواز کم آ رہی ہے انشاءاللہ. تو پھر آپ کھڑے ہو اور نعرہ لگانا ہے, کھڑے ہو جائے سارے, شاباش کھڑے ہو جائے, نعرہ لگانا اینڈ تک کھڑے لگا آواز جلدی بس کھڑے ہو جائیں. دیکھو سکرین سے دیکھو, سامنے دیکھو, ادھر دیکھو بابا جی. اور ہم نے نعرہ لگانا ہے, یہاں سے پیغام دینا ہے کہ انشاءاللہ رسول اللہ کا دین جب تک پر آئے گا تو حضور کے غلام ایسے ہی نکلیں گے اور کشمیر سے لے کر بیت المقدس تک پوری دنیا میں رسول اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کریں گے. کہ میں بڑا تھکے ہوئے نہیں تو پھر ہاتھ بھی ذرا بات کرو نا پورے. اب نعرہ لگانا ہے اسپیکر کے بجائے لگوں گا, جن کی کوئی آواز گھٹے ان کا کوئی ہاتھ تھلے وہ جن سے میں مقبر آیا بیٹھا ان سب کے باہر چل گئے. ہاں بالکل جنہیں دل میں رسول اللہ کی محبت ہے تو بابا جی کی بارگاہ میں جب کوئی حاصل کرنا آیا میں چل کر اللہ واہ لبیک نعرہ لگانا ہے, آواز ہی گئے لبیک بابا جی کیا واقعی یار میرے شہر نے نعرہ لایا ان کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت منصب نبی. بھائی اس نعرے کو بڑی تکلیف ہے, تھکے بیٹھے ہو تو سینے کا زور لاؤ ہے کہ گلا بچا کے رکھنا ہے نہیں سب بھی رسول اللہ کے لیے تو پھر سینے کا زور لگا کر منصب نبی منصب نبی انہیں